Assalamu alaikum guys, I hope everything will be fine. Today I will discuss about required documents of scholarship for any country. اچھا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی کنٹری میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو ہر کنٹری میں ریکوائر ہوتے ہیں. آپ چاہے جس بھی کنٹری میں جائیں، چاہے آپ یورپ میں جائیں، چاہے آپ یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا یا جس بھی کنٹری میں جائیں گے آپ کو ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ون بائی ون بات کرتے ہیں. پہلا جو اہم ڈاکومنٹس ہے وہ ہے آپ کو کسی بھی فارن کنٹری کے لیے ٹریول کرنے کے لیے وہ ہے آپ کا پاسپورٹ. اگر آپ کے پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی کنٹری میں ٹریول نہیں کر سکتے ود آؤٹ پاسپورٹ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسینشیل ڈاکومنٹس ہوتا ہے. چاہے آپ اسٹڈی ویزے پہ جائیں، چاہے آپ کسی اور کام پہ جائیں، کسی بھی پرپز سے جائیں، تو آپ کو بنا پاسپورٹ سے آپ آؤٹ آف دا کنٹری ٹریول نہیں کر سکتے. تو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک اصلی ڈاکومنٹس ہے. اس کے بعد جو اسٹڈی ویزے کے لیے ہمیں اہم ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتا ہے وہ کون سے ڈاکومنٹس ہے؟ وہ ہوتا ہے ہماری پریویس اسٹڈی. ہماری پریویس اسٹڈی ریلیٹڈ جتنی ہم نے ڈگریز یا جتنے ہم نے کورسز کر رکھے ہوتے ہیں ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. وہ آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے پریویس اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کی ڈگریز، آپ کی مارک شیٹس، اور یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، تیسری چیز وہ ہوتی ہے جی، آپ جب بھی فارن کنٹری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر نا آپ کو آپ کے پاس ایک انگلش لینگویج کورس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا یوں کہہ لیں آئلس ہو گیا، پی ٹی ہو گیا، یا ٹافل ہو گیا، اور بھی اس طرح کے مطلب B1 B2 کیٹیگری کے کورسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو انگلش سکھائی جاتی ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس یونیورسٹی سے آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انگلش پروفیشینسی لیٹر. اگر وہ آپ کے پاس ہے تو اس سے بھی آپ آؤٹ آف دا کنٹری اسٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں. بہت ساری کنٹری ایسے ہیں جس کو وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آئے کہ جس پریویس یونیورسٹی سے اس نے ایجوکیشن حاصل کیا ہے وہ اس کا سارا کورس کس لینگویج میں ہے تو وہ یونیورسٹی خود ہی آپ کو ڈاکومنٹس دے دیتی ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کی پریویس جو پروفیسر ہوتے ہیں جہاں سے آپ جن سے آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو ان سے وہ یونیورسٹی ہوسٹ یونیورسٹی انکوائری کرتی ہے یا ویریفیکیشن کرتی ہے. تو ویریفیکیشن کے لیے آپ کو کسی کنٹری میں 2، کسی کنٹری میں 3، تو کسی یونیورسٹی کو 3 مانگ لیتی ہے، کوئی یونیورسٹی 1 مانگ لیتی ہے. تو آپ کے پاس منیمم 2 یا 3 ریکمنڈیشن لیٹر ہونے ضروری ہیں جس میں آپ کا پریویس پروفیسر آپ کو خود ویریفائی کرتا ہے اس ہوسٹ کنٹری کو یا ہوسٹ یونیورسٹی کو کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور اس نے باقاعدہ مجھ سے ہی اس نے ڈگری حاصل کیا ہے، میں نے ہی اس کو پڑھایا ہے اور یہ اس نے انگلش میں ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ اور ڈاکومنٹس جو کہ جس میں مین آ جاتا ہے آپ کا پولیس کریکٹر ریکارڈ سرٹیفکیٹ. یہ بھی ہر کنٹری ہی مطلب اس کو ہر کنٹری کو ریکوائر ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی کرمینل ریکارڈ تو نہیں ہے، آپ اس کنٹری سے کسی اور اسٹڈی ویزے کی پرپز سے یا کسی اور طریقے سے یہاں فرار تو نہیں ہونا چاہ رہے، یا یہ چیزیں آپ کی دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا باقاعدہ اس کا ویریفائی کیا جا سکے کہ آپ پر کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے اوپر FIR ہے. آپ ایک صاف ستھرے اور معتبر اور مطلب رسپیکٹڈ سٹیزن ہیں اس کنٹری کے. اس کے بعد جو اور ایک اہم ڈاکومنٹس ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ہیلتھ ریلیٹڈ، جس کا ہم
فزیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس میں بھی ہمیں یہ چیک کیا جاتا ہے، ہمارے کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی غلط بیماری تو نہیں ہے، جیسے ایڈس ہو یا پولیو ہو گیا یا دوسری اور بھی گندی بیماریاں ایسی ہیں کوئی مطلب جس سے وہاں کے لوگوں کو افیکٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو یہ ہمارا یہ چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد ادر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر کنٹری ہر یونیورسٹی کے اپنے الگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کو کچھ یونیورسٹیاں آپ سے کیا ایس او پی مانگ لیتی ہیں، کچھ کے پاس آپ کو یوں کہہ لیں کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ریسرچ پروپوزل مانگ سکتے ہیں. کچھ کنٹریز آپ کو جسٹ آپ کے جو آپ موٹیویشنل لیٹر دیتے ہیں اس کے بنا پر ہی آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو یہ الگ الگ کنٹری کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جو مین ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے. یہ ہر کنٹری کی ضرورت اور ہر چیز ان کی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ہونے لازمی ضروری ہے. تو اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک تے چینل کو سبسکرائب تے سانوں دعاؤں یاد رکھنا نہیں بھولنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو. اللہ حافظ.